السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، تم اپنے رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اے لوگو، اے تمام انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور یہ پیغام صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سنایا۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ سورہ الذاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، تو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور عبادت کا کیا معنی ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو اپنا مطلوب بناؤ، اسی کو اپنا مقصود بناؤ، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بات مانو، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کی عزت اور اہمیت ہو۔ تو کیا معنی ہے عبادت کا کہ اسی کی اطاعت کرو، اسی سے محبت، اسی سے خواب، اسی کی عزت، سب سے زیادہ وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب۔ اب یہاں پہ 3 لفظ یاد رکھیں کہ آج وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب۔ مطلوب کیا ہے کہ اسی کی طلب ہو اور جستجو ہو۔ مقصود کا کیا معنی ہے کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو، وہی ہمارا مقصد ہو۔ اور محبوب، اسی سے سب سے بڑھ کر ہماری چاہت، سب سے زیادہ ہمارے دل میں اسی کا مقام ہو، اور یہ اس کا حق ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو بنایا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اور کیوں کرو؟ وہ جس نے پیدا کیا ہے تم کو، تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ یعنی کہ اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کیا تھے؟ کیا ہم خود سے بن سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو خالق کون ہے؟ ہمارا اللہ، جس کی وجہ سے تم یہاں موجود ہو، اسی نے تم کو بنایا۔ نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا بلکہ ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے آئے۔ یعنی آج تک دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور آج کے بعد بھی جتنے آئیں گے وہ سب اللہ ہی کے بنانے سے دنیا میں آئیں گے۔ اگر کوئی انسان بنا سکتا تو دنیا میں جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ کسی بھی فیکٹری سے جا کر لے لیتے جہاں پہ انسان بنتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ تو جھک جاؤ اسی کے آگے جس نے تمہیں وجود بخشا۔ اب اس جھکنے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کو نہیں ہے، اس کا فائدہ خود کو ہے۔ کیوں جھکو؟ کیوں عبادت کرو؟ تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ تباہ ہونے سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ۔ اللہ کی بات مانو کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ چونکہ تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو تو وہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے۔ دیکھیں اپنی چیز سے سب کو بہت پیار ہوتا ہے نا۔ مثلاً کوئی بھی چیز ہے جو آپ نے بنائی ہو، سوچئے ذرا اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہوگا؟ سب سے اچھی لگتی ہے نا۔ مثلاً اگر آپ کھانا بنائیں تو کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے تو پھر سب سے اچھا لگتا ہے۔ جب روٹی شروع میں بنانے لگتے ہیں تو جل بھی جاتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ کوئی نہیں کھاتا تو ہم خود ہی کھا لیتے ہیں کیونکہ یہ اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو ایک خالص خوشی ہوتی ہے، اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو، وہ کیسی بھی ہو، لیکن وہ آپ کو اچھی لگتی ہے۔ اب اسی طرح رب جو ہے وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟
وہ آپ کی کتنے آپ اس کی کیئر کرتے ہیں نا، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ پھر آپ کو اچھی لگتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے اپنا گھر خریدا، اب اس گھر سے آپ کو پیار ہے، جتنی آپ اس گھر کی بلائی اور اس گھر کی خیر و مطلوب ہوتی ہے اور کسی کو نہیں ہوتی۔ مثلاً اپنے گھر اور کرائے کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے تو پھر دل پہ کیا گزرتی ہے، اور کسی اور کے گھر میں کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے نا، اپنا اور پرایا فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا، وہ جو کچھ بھی ہمیں بتاتا ہے نا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، سب ضروریات پوری کرنے والا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے، اس کی بات میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب اس بات کی ایک مثال سے سمجھیں، مثلاً ماں بناتی نہیں ہے اپنے بچے کو لیکن پیدا کرتی ہے۔ اب ماں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی ہے؟ بھلائی چاہتی ہے۔ اب جو بھلائی چاہتی ہے اس میں وہ اسے گرمی سے بچاتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، آگ سے بچاتی ہے، ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ماں اپنے بچے کو وہ پلاتی ہے، وہ کھلاتی ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ کام کہتی ہے اور بعض اوقات صرف لاڈ پیار نہیں کرتی، کچھ کام بھی کرواتی ہے۔ اور جو مائیں زیادہ محبت کرتی ہیں وہ زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ تاکہ ان کی جو اگلی زندگی ہوتی ہے نا وہ آسان ہو جائے، جب یہ بڑے ہو جائیں تو یہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ ماں کی جو سختی ہے، ماں کی جو ڈانٹ ہے یا ماں کی جو نظر ہے، ہر چیز کے اندر ایک خیر خواہی ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ جو بھی ہمیں حکم دے گا وہاں اس میں کڑک ہے، گرج ہے، یا اس میں روشنی ہے، آسانی ہے، مشکل ہے، اس میں سب ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے۔ تو اس لیے فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، نقصان سے، ہلاکت سے، مصیبت سے، آخرت کی تکلیف سے، اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا کہ تمہیں تقویٰ نصیب ہوگا۔ یہاں تقویٰ کے دونوں معنی کریں گے، اب ایک کہ بچ جاؤ اور دوسرا ہے متقی ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، یہ اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کو ایک خوشی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، اور پھر انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، جان لو کہ اللہ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے، تم اللہ کی عبادت کرو۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ متقی۔ جب متقی بن جاؤ گے تو پھر کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت بھی متقین کے لیے ہے، جنت ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رابط پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہم پہ ایسی آتی ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس طرف سے نکلیں۔ تو بعض اوقات سارے دروازے بند ہوتے ہیں، مشکلات، سب کچھ نہ کچھ مشکلیں ایکسپیرئنس کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی پرابلم میں آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، شوہر بد اخلاق ہے، رزق کا کوئی سامان نہیں ہے، گھر کوئی نہیں ہے، بیمار ہیں، فلاں ہیں، لگتا ہے سارا کچھ بلاک ہو چکا ہے۔ پھر وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، اس شیطان ہمارا دماغ کسی اور طرف لے جاتا ہے کہ جادو ہے، فلاں نے روک دیا، فلاں نے بندش کر دی، معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ سب زندگی کا امتحان ہے، ان سے کامیاب ہونے کے لیے تقویٰ چاہیے۔ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جب کبھی کوئی پرابلم زندگی میں پیش آئے تو اس نے نظر لگا دی، اس نے حسد کر دی، اس نے جادو کر دیا، پتہ نہیں کس نے کوئی بندش کر دی ہے، تو یہ سب شر اگرچہ موجود ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف جانے کی بجائے فوراً اپنے اندر سوچیں میں نے کیا غلطی کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی ہے تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچی ہے، باہر نہیں دیکھیں، اندر دیکھیں یہاں کیا غلطی، اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ سوچیں کہ وہ غلط کام میں چھوڑوں جو میں کر رہی ہوں۔ وہ غلط کام انسان صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ سکتا ہے،
اور کئی ایک ریسرچ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر خوف ہے، یعنی جب انسان ڈرتا ہے کسی چیز سے تب بچتا ہے، تب کچھ کرتا ہے۔ ڈر انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے، اور موت کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ایسی چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے جس کا انجام موت ہو سکتا ہے، پسندیدہ ترین چیزوں کا پرہیز شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں کھایا تو یہ اگر کھایا تو میں مر جاؤں گا۔ تو تقویٰ جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے۔ تقویٰ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عبادت سے۔ تو اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو تقویٰ اور عبادت لازم و ملزوم ہے۔ عبادت کرو کہ تقویٰ ہوگا، تقویٰ آئے گا تو عبادت کو دل چاہے گا، مشکلات دور ہوں گی۔ اب عبادت کیسے کروں؟ یہ نہیں منمانے طریقوں سے عبادت کروں۔ عبادت کرو سے مراد ہے یہاں کیا ہے؟ اس طریقے پر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، جو طریقہ اس کو پسند ہے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے طریقوں پر نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تم مشکلات سے بچ سکو۔ جزاک اللہ خیر۔